بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، حسن کی تمام تر حدیں مصطفیٰ کریم پر جا کر تمام ہو جاتی ہیں۔ حسن کی تمام تر حدیں میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں، اور عشق کی تمام تر حدیں صحابہ کرام کی ذات پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین کوئی نہیں، اور صحابہ سے بڑا عاشق کوئی نہیں۔ وہ صحابہ کا عشق، وہ صحابہ کا حضور کی تعظیم کرنا، وہ صحابہ کرام کا غلامی کرنا، یقیناً وہ غلامی میں انتہا کو پہنچ چکے تھے کہ عروہ بن مسعود ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی سفیر بن کر آئے ہیں، اور واپس جا کر اپنے قبیلے والوں کو کہتے ہیں، او قبیلے والوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کبھی بھی محمد عربی کے غلاموں سے ٹکر نہ لینا، کیونکہ میں نے جتنی تعظیم اصحاب محمد کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا میں کسی اور جگہ پہ ایسی تعظیم نہیں دیکھی ہے۔ احباب گرامی، صحابہ کرام عشق کے اس درجے پر فائز تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر عاشقوں کے امام ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں پر مارتے ہیں، تالی بجا کر آگاہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا و مولا تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر مصلی کو چھوڑ کر پیچھے ہٹتے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں، صدیق اکبر نماز مکمل کرو۔ صدیق اکبر پھر بھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ کریم آقا نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پوچھا، اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں کہا تھا تو پھر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ابن قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا رہے۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ آپ کے انہی جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر احمد کرم صاحب، آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سارے ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت کا جواب دینا ہے۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام۔ والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ المہدیین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔
صدق اللہ مولانا العظیم صدق و بلغنا رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ نہایتی عزت و تکریم کے لائق زیب مسند صدارت استاذ العلماء والفضلاء حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا بشیر احمد چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، رونق محفل صوفی باصفا یادگار اسلاف حضرت قبلہ محمد صدیق تنہا صاحب ادام اللہ فیوزکم، نہایتی عزت و تکریم کے لائق ذیت شام معزز حضرات علماء کرام، قابل تکریم معزز برادران اسلام، یہ پروقار تقریب برادرم خواجہ حماد الحسن صاحب نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور بابرکت عنوان سے سجائی۔ یقیناً والدین کی حسنات کا صلہ اولاد کو کسی نہ کسی مرحلے کے اندر ملتا رہتا ہے۔ وہ جو گھر کے اندر نیکی کا، خیر کا، اچھائی کا جو ماحول ہوتا ہے، بعض اوقات خواہشات کی دھول ان پر پڑھ کر تھوڑا سا بندہ اس چیز سے دور ہو جاتا ہے، لیکن نیکی آخر نیکی ہے، خیر آخر خیر ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی چمک ضرور دکھاتی ہے۔ آج اس محفل میں ہمیں بہت ہی یاد آ رہے ہیں ہمارے مہربان، ہمارے مشفق، ہمارے محسن جناب محترم خواجہ مقصود الحسن صاحب، اللہ ان کی قبر پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یقیناً کچھ ایک وقفے کے بعد خواجہ حماد الحسن صاحب نے اس خیر کی طرف قدم بڑھایا۔ ہم امید رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم انہیں اس خیر کے کام میں استقامت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم انہیں اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں، میں کوشش کروں گا اسی مطابق چند عام باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں جو ہمارے لیے دائرین کے اندر فائدے کا اور نفع کا باعث ہوں۔ احباب گرامی، انسانی زندگی کے اندر عقیدہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عقیدہ وہ بیج ہے جس پر کوئی درخت قائم ہوتا ہے۔ عقیدہ وہ زمین ہے جس کے اندر کھیتی کو بویا جاتا ہے۔ اگر زمین بنجر ہو
بیج بہت اعلیٰ بھی ہو تو وہ کسی کام کا اور کسی فائدے کا نہیں ہوتا، اور اگر زمین زرخیز ہو پھر بیج ٹھیک ڈالا جائے تو لہلہاتے کھیت نظر آتے ہیں۔ اگر انسان کا بنیادی عقیدہ درست نہ ہو تو اس کے بعد جتنی بھی نیکیاں کی جائیں، خیر کے کام کیے جائیں، ان کا انسان کو پورا ثمر نہیں ملتا۔ آپ دیکھ لیجئے، آج جو بندہ یورپ میں جاتا ہے، باہر کے ممالک میں جاتا ہے، جب وہ پھر کے آتا ہے تو اس کی کہانیاں ہی ختم نہیں ہوتی، اس کی داستانیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہاں یہ ماحول ہے، وہاں یہ ماحول ہے، وہاں لوگ اتنے ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، وہاں یہ ڈسپلن ہے، یہ نظم و ضبط ہے، یہ عدل کا نظام ہے، ایسے انصاف ہوتا ہے وہاں پر۔ اب یہ ساری خیر کی چیزیں ہیں، اگر بظاہر آپ دیکھیں تو پھر وہ خیر میں ہم سے آگے نکل گئے، لیکن اگر کوئی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی خرابی بنتی ہے کہ جب عقیدہ درست نہ ہو تو پھر زندگی پوری کی پوری بھی اگر نیکیوں کے اندر گزاری جائے تو نیکیاں کام نہیں دیتی۔ ایک بات ہمیشہ ذہنوں کے اندر رکھیے، نیکی اور بدی کی جنگ ہمیشہ سے چلی آئی ہے۔ تخلیق آدم سے نیکی اور بدی کی جنگ آپس میں جاری ہے۔ پہلا انسان آدم، اور تخلیق آدم کے وقت ہی شر کا آغاز، جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اب معاملہ ایک الگ ہے، خیر حق ہے اور رب نظر نہیں آتا، جبکہ شر برائی ہر طرف نظر آتی ہے۔ حق کو تلاش کرنا پڑتا ہے اور شر آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہنوں کے اندر رکھیے، ہمیشہ جو شر ہے، برائی ہے، بدی ہے، وہ خوشنما ہوتی ہے، اس کی طرف انسان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، میلان زیادہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہم نے شہوات کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی۔ انسان کے اندر کھچاؤ ہوتا ہے برائی کی طرف، اس لیے جب برائی خوشنما بن کر سامنے آتی ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے انسان کا اپنے آپ کو روکنا ممکن نہیں ہوتا اور انسان برائی کی طرف دھنستا چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب آپ خیر کی طرف کسی کو لانا چاہیں تو اس کے لیے بہت لمبی تگ و دو۔ ایک چوک کے اندر جا کر ابھی آپ ڈول لگائیں نا، دو ناچنے والی عورتوں کو بلائیں، یہ برائی ہے، حد کی برائی ہے۔ اگلے 15 منٹ نہیں گزریں گے، گرم بسترے کے اندر سویا ہوا بندہ بھی اٹھ کر چوک کے اندر آ جائے گا۔ اور اگر آپ نے خیر کی طرف کسی کو بلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو لگاتار تگ و دو کریں گے۔ ایک بندے کو آپ 5 بار 10 بار کہیں گے، تب جا کر بھی وہ بڑے نخرے کے ساتھ آئے گا۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ لیکن اب آبی گرامی ایسے ہی عقائد کے اندر جب آپ جائیں تو جو غلط عقائد ہیں
انہیں بہت خوشنما انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے، اور عموماً ہمارا جوان دوست اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے، ہم زندگی گزر جاتی ہے اپنے عقائد کو پڑھتے نہیں۔ آپ ماشاءاللہ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوائے دو چار آدمیوں کی اگر میں یہ سوال کروں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے عقائد کو پڑھا ہے، تو اس کا جواب نہ میں ہے۔ کتنی کتابیں پڑھی ہیں، اپنے عقائد پر کتنی گفتگویں سنی ہیں، دھیان ہی نہیں ہے۔ پڑھنا دور کی بات، ہم جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو جمعہ کے خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پورا ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، 1:45 بجے جمعہ ہے تو میں 1:40 سے پہلے کہیں مسجد میں نہ پہنچ جاؤں۔ اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم جو بیان کرنے والے ہیں وہ چارمنگ نہیں دے سکتے کہ سننے والا ذرا جلدی آ جائے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سب لوگ جتنے یہ بچے ابھی ہیں، یہ کالجز میں جائیں گے، یونیورسٹیوں میں جائیں گے، خالی ذہن ہوتے ہیں، اپنا عقیدہ پڑھا نہیں ہوتا، اپنے عقیدے کے بارے میں کچھ سنا نہیں ہوتا، تو اب ایک دوسرا بندہ آتا ہے، چاہے وہ نبوت پہ حملہ آور ہو یا مقام رسالت پہ حملہ آور ہو، وہ آتا ہے لا کر اپنا عقیدہ خوشنما انداز میں دکھاتا ہے، اور چونکہ بندے کے پاس اپنے پاس تو اپنے عقیدے کی کوئی خبر ہوتی نہیں، تو وہ کھینچا چلا جاتا ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے۔ اب جب پہلی بیٹھک ہو گئی تو اس کے بعد کتابوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اس کی ٹیبل پر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بھگتے ہوئے ہیں پرسنلی، اس شہر کے باسیوں کو دیکھ چکے ہیں، خود کبھی آیا نہیں، کبھی سیکھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، ٹوٹل ایک صاف خالی ذہن۔ دوسرا آیا، اس نے دکھایا، اب جب اس نے دکھایا اس نے کہا یار میں تو یہ سنتا رہا ساری زندگی، یہ کیا لے کے آ گیا ہے؟ اور پھر اس نے دکھایا بھی قرآن، اس نے دکھائی بھی حدیث، اب وہ اس کی طرف مائل ہوا، پھر کتابیں اس کے سامنے آ گئیں، اور اتنے ٹوٹکے ان کو یاد ہوتے ہیں کہ بندہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو حق تھا اس کے پاس تو میں ابھی پہنچا ہوں۔ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہوتی ہے، ہماری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی عقائد پہ گفتگو ہو ہم سننے کو تیار نہیں، کبھی کوئی عقیدہ کی کتاب خریدنے کو تیار نہیں، اور نہ کسی سے اپنا عقیدہ پوچھنے کو تیار ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے شیطان کبھی بھی زندگی میں اتنا خوش نہیں ہوتا، ایک بندہ گناہ کرے، زنا کرے، شراب پیے، برے اعمال کرے، وہ اتنا خوش کبھی نہیں ہوتا جتنا خوش جب کوئی انسان دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، تو جتنا شیطان تب خوش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے زنا بہت بڑا جرم ہے، حرام خوری بہت بڑا جرم ہے، چغلی بہت بڑا جرم ہے، یہ ساری برائیاں ہیں، لیکن شیطان نہیں خوش ہوتا، اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کسی کے عقیدہ اسلام ترک کرنے پہ ہوتا ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اسے اب یقین ہو جاتا ہے یہ کبھی پلٹ کے جنت میں آنے والا نہیں ہے۔ ایک گناہگار ہے نا، اس کو بخشش ملے گی،
وہ جہنم میں رہے تب بھی اس کو نتیجتاً کلمہ اندر ہے، ایمان اندر ہے، تو وہ بالآخر جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ لیکن اگر کوئی دار اسلام سے نکل گیا تو وہ کبھی پلٹ کر جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے شیطان مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو آج جہاں شیطان دو طرح کے ہیں، ایک ہے باہر کا شیطان جو ابلیس اس کی اولاد میں سے ہے، اور ایک شیطان ہمارے اندر موجود ہے جسے نفس کہا جاتا ہے۔ گویا انسان اندر اور باہر سے گھرا ہوا ہے، باہر کا شیطان باہر سے اور اندر والا شیطان اندر سے حملہ کرتا ہے، اور بعض اوقات ان عقائد کی بدبختی کے اندر اگر آپ بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے اپنا عقیدہ اسلام ترک کیا، مرزائیت کی طرف گئے، قادیانیت کی طرف گئے، اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ جا کر دیکھیں تو اس کے اندر پیچھے پیسہ اور مال نظر آئے گا، کہیں جرمنی کا ٹکٹ اور ویزا نظر آئے گا۔ یہ میں پرسنلی دو بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف اور صرف یورپ کے ویزے کی خاطر اپنے آپ کو مرزائی اور قادیانی دکھایا۔ خان صاحب موقع آئے گا تو لائک صاحب نعرہ لگائیں گے، آپ نے غیر مناسب موقع پہ لگائیں، میری بات سمجھیے۔ یہ ظلم ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے، اس لیے جب ہم وہ دکھاتے ہیں جی دیکھیں نا یہ قرآن کے اندر ہے، یہ حدیث کے اندر ہے، اور یاد رکھ لیجئے خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھنے والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے گمراہ، اسی قرآن کو پڑھ کر بہت ساروں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اب اگر آپ ایک قادیانی مرزائی کے پاس جائیں تو آپ کو قرآن کی آیتیں سنائے گا، وہ آپ کو رسول اللہ کے فرمان سنائے گا، اور قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ کے فرمان سنا کر اپنے حق ہونے کو بیان کرے گا، اور ہم اس طرف کھنچے چلے جائیں گے، اور ساتھ چارمنگ بھی ہوگی، دلکشی بھی ہوگی، جاذبیت بھی ہوگی، وہ مال و منال کی بھی ہوگی، اور یہاں تک کہ لڑکیوں کو بھی پیش کر کے لوگوں کا عقیدہ برباد کیا جاتا ہے۔ یہ کنفرم باتیں ہیں، لڑکیاں پیش کر کے ان کو نوجوان نسلوں کو برباد کیا جا رہا، اور ہم ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ اگر کئی تاریخ خیال الفلاح والے بیچارے بلا دیں تو ہم کہتے ہیں مولویوں کا کچھ کام نہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کی بربادی، دوستی ان سے جن کا عقیدہ درست نہیں اور خود اپنے پاس اپنے عقیدے کی کچھ خبر نہیں، اس کا اب نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ جب میں خالی و ذہن ہوں گا تو جو مجھے بتائے گا میں وہی مان لوں گا کہ ایسا ہی ہے۔ اس لیے خدا کا واسطہ عقائد اپنے خود پڑھو، پہلے اپنے پڑھو، خبردار تمہاری ٹیبل پر کسی بد عقیدہ کی کتاب نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اپنا آپ جانو تو صحیح، ہم ہیں کیا، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے دلائل کیا ہے۔ جب آپ اس نیج پر پہنچ جائیں کہ آپ کو کنفرم ہو جائے مجھے اپنے عقائد سارے آتے ہیں، پتہ ہے، ان کے دلائل پتہ ہیں، پھر دوسروں کی سنیں، پھر دوسروں سے بات کریں، اور ہم خالی و ذہن ہو کر دوسروں سے بات کرنا پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان فتنوں میں سے، بدعقیدگی کے فتنوں میں سے ایک عظیم ترین فتنہ، برا ترین فتنہ اگر کوئی اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ فتنہ قادیانیت ہے، جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو خدا کی قسم گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب کس کا جی نہیں چاہتا میرے پاس
یورپ کا ویزا ہو، وہاں کی ساری سہولیات ہوں، مجھے بغیر محنت کے میری جیب بھری رہے. اور اس سے تبھی بچا جا سکتا ہے جب آپ اپنے عقائد کو درست کریں گے. میں آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. اب کہہ دو بھائی، بول دو. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی سنیے ترجمہ. پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری ہیں. یا پھر ترجمہ یہ کریں کہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب یہاں پر ایک عجیب سی گفتگو ہے. اللہ کریم آیت کا آغاز فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ جو درمیان میں آیا ہے نا لاکنہ، یہ لاکن جو ہے یہ استدراک کے لیے آتا ہے. پہلے کی نفی، بعد والے کا اثبات. پہلے کی نفی کر کے بعد والے کو ثابت کیا جاتا ہے. اور یہ وہاں پر ہوتا ہے جب پہلا اور اس کے بعد والا آپس میں متضاد ہوں. وہ دونوں چیزیں اکٹھی نہ ہو سکتی ہوں. یہ ایک پوری فصل ہے ہماری اصول فقہ کی. میں ادھر نہیں جا رہا، میں صرف جتنی بات آپ کے لیے ضروری ہے وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. دونوں چیزیں جب متضاد ہوں تو ان کے درمیان لاکنہ آتا ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ محمد مرد کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے. کیا اللہ کا رسول ہونا کسی مرد کے باپ ہونے کے منافی ہے؟ کیا جو اللہ کا رسول ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہو سکتا؟ سمجھیے نا، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. رجال کا لفظ ہے، یہاں بچے کا نہیں ذکر کیا گیا. رجل کا اطلاق اس بندے پہ آتا ہے جو بالغ ہو جائے. کسی بالغ کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی؟ درمیان میں لاکنہ لگا کر یہ کہہ دیا جاتا تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن عورت کے باپ ہیں، تو بات سمجھ میں آتی. یہ دونوں چیزیں، مرد کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول. اب یہ دو چیزیں تو متضاد ہے ہی نہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے رسول اور وہ باپ بھی ہیں. باپ ہے نا کس کے؟ بولیے. حضرت اسماعیل کے، حضرت اسحاق کے. حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر اور وہ باپ ہیں حضرت بولیے یوسف علیہ السلام کے. حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر اور وہ باپ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے. حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر اور وہ باپ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے. تو رسول ہونا باپ ہونے کے منافی نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ محمد کسی بالغ مرد کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. مطلب کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا تعلق ولیکن رسول اللہ سے نہیں، اس کا تعلق وخاتم النبی سے ہے. محمد کسی بالغ مرد کے باپ نہیں
لیکن اللہ کا وہ ایسا رسول ہے جو سب رسولوں کا آخری ہے۔ کیا مطلب؟ اس بات کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور سمجھانا ہے۔ یاد رکھیے، اور اسی سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون نبی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہنوں میں رکھیے کہ نبی کے نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس قوم کا نبی ہو اس قوم کی ہر خوبی سے زیادہ خوبی اس پیغمبر کے اندر موجود ہے۔ وہ خوبی ظاہر کی ہو یا وہ خوبی باطنی ہو، وہ خوبی کردار کی ہو یا وہ خوبی حسن و جمال کی ہو، نبی جو بھی آتا ہے جس قوم میں آتا ہے اس قوم کے ہر کمال سے بڑھ کر کمال اللہ اپنے پیغمبر کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ضروریات نبوت میں سے ہے، ورنہ جو اپنے سے کم تر ہو اس کو مانے گا کون؟ جو اپنے جیسا بھی ہو اسے مانے گا کون؟ نبی کی نبوت کے ماننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی اپنی قوم کی تمام تر خوبیوں میں سے بڑی خوبی رکھتا ہو اور بڑا کمال رکھتا ہو۔ اس لیے پروردگار عالم نے جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجا، جس قوم کے اندر بھیجا، اس قوم کے اندر جتنے کمالات تھے ان سارے کمالات سے بڑا کمال دے کر اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ تب اگلوں نے مانا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اب اس نقطہ نظر سے آپ اگر تھوڑا غور کریں تو ایک جھوٹا مدعی نبوت اگر اس کے حسن کی بات کرو تو وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اس کے کردار کی اگر بات کرو تو وہ اتنے گندے کردار کا ہے کہ کہتا ہے اپنی کتابوں کے اندر معاذ اللہ خدا نے میرے ساتھ زنا کیا، میرے اندر سے میں خود بنا اور میں خود اپنے اندر سے پیدا ہو کر دنیا کے اندر آ گیا۔ اتنی گندی زبان رکھنے والا اور اتنے گندے کردار رکھنے والا، جس کا اپنی سوسائٹی کے اندر سب سے برا اور سب سے گھٹیا کردار ہے، خدا کی قسم وہ کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے نبی کی بات کروں تو رب کعبہ کی عزت کی قسم، جب کوئی صفحہ پہ میرا پیغمبر اعلان کر رہا ہے اللہ کو ایک مانو، مجھے اس کا رسول مانو، تو انہوں نے کہا دلیل میرے نبی چاہتے تو اسی وقت چاند کے ٹکڑے کرتے، سورج کو واپس پھراتے، کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے، لیکن جب پہلا سوال ہوا محمد خدا کے ایک ہونے کی دلیل اور تیرے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے، فرمایا لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، او نادانوں میرا کردار تمہارے سامنے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ نبی کا کردار اعلیٰ ہونا، اور خدا کی عزت کی قسم وہ رات بھی آئی ہے جس رات سارے مکہ کے کافر تلواریں لے کر میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس رات کو بھی اگر مکہ والوں کے مال کی امانتیں کہیں موجود ہیں تو وہ محمد عربی کے گھر میں موجود ہیں۔ کردار اتنا اعلیٰ، اس کا ہر قدم اتنا اعلیٰ۔ ابھی میں ادھر آنا نہیں چاہتا، تو ایک بات یہ ذہنوں میں رکھیں، نبی کے لیے اپنی جس قوم کا نبی ہوتا ہے اس میں سے ہر خوبی سے بڑی خوبی اس پیغمبر کے اندر ہونا ضروری ہوتی ہے۔ آج سمجھ آ گئی؟ اب میرا نبی نبیوں کا نبی، کہو یار سبحان اللہ، میرا نبی نبیوں کا نبی، اور میرے نبی پر ایمان ہر نبی پہ ضروری۔
یہ کائنات بنی بعد میں ہے، یہ طے پہلے ہو چکا تھا کہ ہر نبی نے محمد کا کلمہ پڑھنا ہے۔ جب اللہ نے عالم ارواح پر ایک تقریب حلف برداری ہوئی تھی، اوت سرمنی انبیاء کی، منصب نبوت جب خدا نے دیا تو اس کے بعد حلف برداری کی تقریب ہوئی، اوت سرمنی ہوئی۔ وہ اوت سرمنی جب تقریب ہوئی تو وہ حلف لینے والا خدا تھا۔ اور نبیوں کو بھیج پتے کیوں رہا تھا؟ اپنی توحید کے اعلان کے لیے۔ کس لیے؟ اب چاہیے تو یہ تھا نا، اس اوت سرمنی میں یہ بات کی جاتی، رب جب ان سے کرتا تو انہیں یہ کہتا، او پیغمبرو میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں، اب تم مجھے حلف دو کہ تم اس حلف کی پاسداری کرو گے اور میری توحید کا اعلان کرتے رہو گے۔ یہی ہونا چاہیے تھا نا، بھیج وہ رہا ہے تو یہی حلف ہونا چاہیے تھا، میں تمہیں توحید کے لیے بھیج رہا ہوں، لہذا تم نے توحید کی پاسداری کرنی ہے۔ لیکن قرآن اٹھائیے یہ نہیں ہے، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ فرمایا سن لو، تمہیں جب کتاب و حکمت دے دی جائے، رسالت دے دی جائے، تمہیں نبی بنا کر بھیج دیا جائے، پھر میرا رسول آ جائے تو سن لو، میں تمہیں توحید کی پاسداری کا حلف نہیں لے رہا، محمد کی وفاداری کا حلف لے رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ میں آپ کو اس نقطے کی طرف، خاتم النبیین کی طرف لے کے جاؤں۔ فرمایا سمہ، علماء بھی تشریف فرمائے، سمہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے کے بہت بعد۔ یا بیٹھے ہیں نا، یہاں تشریف فرمائے، آپ کہیں میرے پاس ابھی زید آیا، اس کے فوراً بعد لگاتار بعد بکر آ گیا، تو آپ کہیں گے جاءنی زید فبکر، میرے پاس زید آیا فوراً بعد بکر آیا۔ اور جب دوسرا پہلے کے کافی دیر عرصے بعد آئے تو پھر آپ کہیں گے جاءنی زید ثم بکر۔ توجہ ہے؟ فرمایا کیا اب اسی سے اس آیت سے بھی ختم، لوگ تو کہتے ہیں نا اور آیت کوئی نہیں ہے، یہ جو حلف برداری والی آیت ہے نا، اسی آیت میں بھی ختم نبوت ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا جب تمہیں کتاب و حکمت دوں، سما تم سب کے بعد میرا رسول آ جائے۔ نبیوں سے بات یہ ہو رہی ہے، تم سب جا چکو، تم سب کے جانے کے بعد ثم جاءکم، پھر اس کے بعد میرا رسول آ جائے۔ اور علماء فرماتے پھر جاءکم کا خطاب، وہ انبیاء نہیں رہیں گے، انبیاء کی امتیں بن جائیں گی۔ مطلب یہ ہوگا او موسیٰ تو نے اپنی امت کو تعلیم دے کے جانا ہے، عیسیٰ تو نے اپنی امت کو یہ پیغام دے کے جانا ہے کہ اگر میرے بعد وہ شان والا رسول آ گیا تو تم نے کلمہ مجھ عیسیٰ کا نہیں پڑھنا، تم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ وجہ ہے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کا غلام بھی بننا ہے۔ اب جب نبیوں نے ایمان لانا ہے تو پھر میرا نبی نبیوں کا نبی، بولیے میرا نبی نبیوں کا۔ اور یہ بات ذہنوں میں رکھیے، حضرت فاروق اعظم ایک دن تورات پڑھ رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم کو اوپر سے رسول اللہ تشریف لائے۔ حضور نے جب تورات دیکھی نا، حضور کے چہرے پہ پسینہ آ گیا غصے سے۔ سمجھے ہو وہ بات جو میں نے شروع میں کی تھی اس حدیث سے؟ سمجھو جو میں نے مقدمہ دائر کیا تھا اسے سمجھو خدا کے لیے۔
حضرت فاروق اعظم تورات پڑھ رہے ہیں اور میرے نبی کی رگیں پھولی ہوئی ہیں غصے سے، چہرے پر پسینے کے آثار ہیں غصے کی وجہ سے۔ جناب صدیق اکبر نے دیکھا تو فاروق اعظم کو جھنجھوڑ کے کہا، عمر تجھ پر تیری مار ہوئے، ادھر دیکھ نبی کا حال کیا ہے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث مبارکہ اور وہ پڑھ کے آ رہے تھے کتاب اللہ، وہ تورات پڑھ رہے تھے۔ اور آپ بھی تو کہہ دیتے ہیں نا ہم بھی یہ پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کا ہی حکم ہے۔ اور مطلب یہ ہے وہ کسی اور کی پڑھ رہے تھے تو اللہ کے پیغمبر نے کسی اور کی پڑھنے سے منع کیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ اگر آپ کا عالم دین قبلہ قریش صاحب یہ کہیں کہ یہ کتاب نہ پڑھو، یہ آپ نہیں پڑھو، تو یہ کہیں اور سے نہیں، یہ رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے۔ اب کیا آپ توقع کر سکتے تھے کہ عمر معاذ اللہ بہکنے والے تھے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال۔ جب صدیق اکبر نے جہاں حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، حضور نے سوال کیا، عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ تورات۔ اب رول گدول بھی ختم ہوا، فرمایا عمر وہی تورات جو قلب موسیٰ پہ اتری، جو موسیٰ کے دل پہ اتری؟ یا رسول اللہ وہی تورات۔ تصدیق ہو گئی، وہ جھوٹی تورات نہیں تھی، وہ سچی تورات تھی۔ یا رسول اللہ وہی تورات۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا عمر سن، والذی نفسی بیادہ، مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لو کان موسیٰ حیًّا لا وسع لہ الا اتباعی۔ عمر سن لے، آج اگر پیغمبر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے سامنے سوائے میرا کلمہ پڑھنے کے اور انہیں کوئی حق نہ ہوتا۔ موسیٰ بھی آج اگر کلمہ پڑھتا تو وہ یہ نہ کہتا کلیم اللہ، وہ کہتا محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یاد رکھیے ہر نبی پر، میرے نبی کی آمد کے بعد ہر نبی پر مصطفیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور مسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، حضور نے ایک دن صحابہ کو فرمایا، صحابہ کیف انتم، وہ تمہارا حال کیا ہوگا اذا نزل ابن مریم، جب وہ پاکیزہ ماں کا پاکیزہ بیٹا نہ آسمانوں سے فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے نازل ہوگا۔ اور میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں، وہ پاک دامن ماں جسے خدا نے حیض اور نفاس کی بیماریوں سے پاک رکھا، وہ پاکیزہ ماں جسے پروردگار عالم نے مرد کے نطفے سے پاک رکھا، اس پاکیزہ ماں مریم کا وہ شان والا بیٹا جو ماں کی گود میں کلام کرتا ہے، جو کلمت اللہ بن کے آتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے، جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ فرمایا او میرے صحابہ کیا حال ہوگا میری امت کا جب ابن مریم نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اس وقت عیسیٰ امام بن کے نہیں آئیں گے، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اور جب حضرت عیسیٰ ایسے اتریں گے نا پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تو امام صاحب پہچان جائیں گے عیسیٰ آ گئے، تو وہ کہیں گے تعال یا ابن مریم صلی لنا، کریم تشریف لائیے، آپ پیغمبر ہیں، تشریف لائیے، ہمیں جماعت کروائیے۔ تو حضرت عیسیٰ کا پتہ جواب کیا ہوگا؟ وہ جس کی نبوت مسلم ہے، وہ جس کی رسالت مسلم ہے، جسے خدا نے کتاب انجیل دی ہے، وہ جب اترے گا تو وہ پیغمبر بن کے نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے تو محمد کا امتی ہے، تو امام بن جا، عیسیٰ تیرا مقتدی بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
قیامت تک کے لیے آنے والے ہر جو بھی اگر کوئی پیغمبر بعد میں آئے گا بھی تو وہ رسول بن کے نبی بن کے نہیں، میرے نبی کا امتی بن کے آئے گا۔ خدا نے یہ عالم بالا پر اقرار لیا تھا۔ اب جب میرا نبی سارے نبیوں میں سے اعلیٰ، میرا نبی جب سارے نبیوں میں سے افضل، جب میرا نبی نبیوں کا نبی، تو میں نے اسلام کا ضابطہ آپ کو دیا ہے۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جن کا نبی ہو ان سے زیادہ اوصاف رکھتا ہو۔ اب اگر کوئی نبی یا کسی نبی کا امتی اٹھ کر یہ کہہ دیتا تمہارے محمد سے ہمارے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، کیسے؟ ابراہیم خود بھی نبی، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بھی نبی، ابراہیم کا بیٹا اسحاق بھی نبی۔ شان ہے نا بھائی، دیکھیں نا، باپ بھی نبی ہو بیٹا بھی نبی ہو تو دوہری شان ہے نا، پلس پوائنٹ ہے۔ بندہ خود بھی ولی، اولاد بھی ولی، تو یہ پلس پوائنٹ ہے، یہ نمبر اچھے بناتا ہے، یہ فضیلت کی ایک وجہ بنتا ہے کہ خود بھی اعلیٰ ہو اولاد بھی اعلیٰ ہو، نبی خود بھی نبی ہو اس کا بیٹا بھی نبی ہو۔ یعقوب کا خود نبی بیٹا بھی نبی، زکریا خود نبی بیٹا یحییٰ بھی نبی۔ کوئی اٹھ کر کہہ سکتا تھا اس فضیلت میں ہمارا نبی محمد سے افضل ہے؟ میری بات سمجھے آپ؟ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ حضور کسی نبی کے باپ نہیں ہیں اور حضرت ابراہیم نبی کے باپ بھی ہیں، تو فضیلت ہو گئی نا، خود بھی رسول بیٹا بھی رسول۔ تو میرے پروردگار نے دونوں جہتوں کا جواب دیا، اور کیا کامل جواب دیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا میں اپنے نبی کو بے اولادہ بھی نہیں چھوڑوں گا، اولاد دوں گا تاکہ اولاد نہ ہونے کا تانا کوئی نہ دے سکے، لیکن انہیں بالغ نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اگر وہ بالغ ہوں پھر وہ نبی نہ بنے تو تانا بنتا ہے کہ باپ تو نبی ہے بیٹا نبی نہیں۔ ابراہیم آگے نکل گیا، نہیں سمجھ آئی؟ حضور کی اولاد جوان ہوتی اور پھر نبی نہ ہوتی تو یہ تان بنتا کہ ابراہیم تو خود بھی نبی تھا بیٹا بھی نبی تھا، محمد خود تو نبی ہے بیٹا نبی نہیں، لیکن اب نبی کو بنانا بھی آخری نبی تھا، حضور کو بنانا بھی آخری نبی تھا، اس لیے فرمایا سن لو تم میں سے میرا نبی محمد کسی بالغ مرد کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں نے اولاد دی بچپن میں چھین لی واپس لے لی، اس لیے واپس لی تاکہ اولاد بھی مل جائے، اولاد ہونے والی فضیلت بھی مل جائے، اور میرے نبی کی ختم نبوت کا جھنڈا بھی لہراتا رہے۔ زندہ باد۔ حضور کو وہ کامل فضیلت ملی، باپ بھی ہو گئے، اولاد کو جوان بھی نہ ہونے دیا، فرمایا وخاتم النبیین، چونکہ میرا نبی آخری نبی ہے، بیٹا ہوتا تو وہ نبی بن سکتا تھا، نہ بنایا جاتا تو کافر اعتراض کر سکتے تھے، اس لیے اولاد دی بھی جوان بھی نہ ہونے دیا، لیکن میں نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے، میرے حبیب کی فضیلت کلی کا میں خود خدا اعلان کر رہا ہوں۔ اور جب بھی دنیا کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے، اگر آپ اس کو مادہ کے اعتبار سے بھی غور و فکر کریں تب بھی حضور خاتم النبیین، یہ ہے نبیوں کی فضیلت کے اعتبار سے میرا نبی خاتم النبیین ہے، یہ ختم نبوت کا تاج خدا نے سر پہ سجا دیا، یہ وہ فضیلت ہے جو کسی پیغمبر کو حاصل نہ تھی۔ اللہ نے نبیوں کو جو جو کمال دیے، خدا کی عزت کی قسم وہ سارے کے سارے کمالات کو جمع کریں تو جب محمد کا سورج چمکا تو ہر نبی نبوت کا ستارہ اس کے سامنے ماند نظر آیا۔
ساری دنیا کے جتنے پیغمبروں کو کمالات ملے تھے وہ سارے کمالات جمع کریں تو محمد اس سے بھی ماورا نظر آتے ہیں۔ اور مادیت کے اعتبار سے جو دنیا کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں تو ان حالات کے مطابق ایک نئے مبلغ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نئے ان حالات کے مطابق انہیں تعلیم دینے والے نبی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اللہ نے میرے نبی کو وہ کامل دین دیا، وہ مکمل دین دیا، وہ دائمی پائیدار دین دیا، اور میرے نبی کی شخصیت میں وہ ہمیشہ کا وہ کمال رکھا۔ فرمایا سائنس اپنی ترقی کرتے کرتے جب کمال کو پہنچے گی، نگاہیں اٹھائے گی تو محمد کے قدموں میں نظر آئے گی۔ ایسے ایک سوال تو بنتا ہے، سوال یہ بنتا ہے آج دنیا نے بہت ترقی کر لی کی ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا بہت ترقی ہو گئی ہے نا، ورنہ وہ وقت یاد کریں نا ڈیوا لے کے ایک پھرتا تھا، تیل والا بھی تیل ختم ہو جاتا تھا تو پھر مانگنا تانگنا پڑتا تھا دیوے کے اندر بھی تیل ڈالنے کے لیے، اور آج تو بٹن دباتے ہیں تو سارا محلہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ روشنی ایک ترقی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ یہ فضیلت میرے اندر ہے تمہارے نبی میں تو نہ تھی، میں کیسے تمہارے نبی کو مانوں؟ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ من وجہ کلی نبی کو امت پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس معاملے میں میں آگے نکل گیا۔ تو اللہ نے میرے نبی کو چونکہ خاتم النبیین بنایا، اس لیے قیامت تک یہ جملہ اپنی دلوں میں محفوظ کیجئے، قیامت تک جو کمال کسی بھی انسان کو ملنے والا تھا اللہ نے اس سے بڑا کمال آمنہ کے لال کو پہلے عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ لائٹ، یہ تو بھائی پیچھے کچھ چلا، بجلی بنی، تاروں میں آئی، بٹن دبایا، پھر لائٹ آگے آئی تو روشن ہو گئی۔ میں نبی کی بات تجھے بتلاؤں، خدا کی قسم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں گھپ اندھیرا، رات اندھیری، میرا نبی کمرے کے اندر جلوہ فرما ہوتا ہے، قدم ٹکاتا ہے سارا کمرہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور در منصور میں لکھا ایک دن سرکار کی محفل لگی ہوئی ہے، دیر تک صحابہ بیٹھے ہیں، اور وہ کیسا منظر ہوگا کہ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ جب میرا نبی صحابہ میں بیٹھا ہوگا، صحابہ حضور کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں، دیر ہو گئی، ایک صحابی اٹھا، یا رسول اللہ میرا گھر ذرا دور ہے، میرے پاس روشنی کے لیے تمام کچھ نہیں، کریم کچھ مل جائے نا، سوکھا سوکھا اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ میرے نبی نے زمین سے چھڑی اٹھائی، فرمایا لے یہ چھڑی لے جا، جدھر جدھر جائے گا یہ راستہ روشن۔ وہ صحابی اٹھے تو ایک اور بھی ساتھ اٹھ گئے، چلو جی روشنی ہے تو میرا بھی گزارا چل جائے گا، ساتھ ساتھ چلے۔ اب راستے کے اندر ایک موڑ آیا، ایک کا گھر ادھر ایک کا گھر ادھر۔ اب ایک تو طریقہ یہ تھا کہ پہلا چھوڑ کے آتا دوسرے کو روشنی میں، لیکن وہ صحابی تھے نا، انہیں پتا تھا نبی جو بھی دیتا ہے با کمال دیتا ہے۔ دوسرے نے جب سوال روشنی کا کیا تو پہلے نے زمین سے ایک چھڑی اٹھائی، پہلے سے مس کی، دوسری چھڑی بھی نور علی نور ہو جاتی ہے۔ یہ خواجہ صاحب کا اب ساؤنڈ لگا ہے نا، میں ہولے سے بھی بولوں تو بہت دور تک آواز جائے گی، اور سپیشلی اوپر والے ہرن تو لگے ہوئے ہوں، بندہ ہیلو کرے تو پورا شہر سنتا ہے نا، یہ بھی ایک کمال ہے، بندہ آرام سے بولے آواز بہت دور تک جاتی ہے، یہ کمال ہے اس سائنس کا۔ اگر یہی سپیکر بنانے والے ہی اٹھ کے کہہ دے میں نے یہ کمال کر کے دکھایا تمہارے نبی سے بڑا ہو، تو خدا کی قسم جس جہت پر ہمیں علم ہو نہ ہو، میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو ہر جہت میں با کمال بنایا ہے۔ تو سنیے حجت الوداع کا موقع ہے، 1,24,000 کا مجمع میرے نبی کے سامنے موجود ہے، صحابہ کا کتنا؟ 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں اس مجمع میں، اور میرا نبی کیا وہ ہمارے ہم تو کچھ فالتو بول جاتے ہیں، حضور کا لہجہ بڑا دھیما دھیما، میرا نبی دھیمے دھیمے لہجے میں بول رہا ہے،
اور 1,24,000 صحابہ کہتے ہیں جیسے پہلی صف والا سن رہا تھا ایسے ہی نبی کی بات کو آخری صف والا بھی سن رہا تھا۔ اب وہ مجمع دور تک گیا تو ہوگا نا جہاں 1,24,000 لوگ موجود ہوں، جیسے پہلے نے بات سنی ایسی آخری نے بھی بات سنی۔ اللہ نے میرے نبی کی زبان کے اندر ہی یہ کمال رکھ دیا کہ قیامت تک کا کوئی انسان، اور اگر کوئی یہی موبائل اٹھا کر کہہ دے میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا بھائی امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ وہاں سے بول رہا ہے، میں یہاں سن رہا ہوں، دور سے سننا اس دور کا کمال ہے، کیا تمہارے نبی میں بھی یہ کمال تھا؟ تو کہہ دینا ایک رات آئی تھی، میرا نبی معراج پہ گیا تھا اور معراج سے پلٹ کے آئے تو بلال کو قدموں میں بلایا اور بلا کے فرمایا او بلال بتا تو صحیح تو کرتا کیا ہے؟ تو چل زمین پہ رہا تھا، میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سن رہا تھا۔ اور خدا کی عزت کی قسم عقیدہ سن، وہ نبی جو تب جنت میں جائے غلام کے قدموں کی آہٹ کو سن سکتا ہے، وہ نبی آج جنت میں ہوتے ہوئے غلام کے درود و سلام کو بھی سن سکتا ہے۔ یہ تو مانو گے نا کہ نبی آج بھی جنت میں ہے؟ ارے وہ تو زمین پہ چلتا ہے تو وہ زمین جنت بن جاتی ہے، تو جس قبر کی جگہ ہے وہ کیا؟ خدا کی قسم قاضی ایاز نے لکھا تھا، قاضی ایاز لکھتے ہیں زمینوں میں سے مسجد اعلیٰ، مسجدوں میں سے مسجد بیت المقدس اعلیٰ، مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے مسجد نبوی، مسجد نبوی سے مسجد حرام، مسجد حرام میں سے کعبہ، کعبہ سے بڑھ کر عرش معلی، اور قاضی ایاز کہتے ہیں سارے کے سارے آئمہ اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے عرش معلی سے بھی کوئی عزت والی جگہ ہے تو رسول اللہ کی قبر والی جگہ ہے، جہاں میرا نبی آج آرام فرما، تو وہ نبی آج جنت میں ہوتے ہوئے غلاموں کے رہ گئی دیکھنے کی بات۔ تو یہاں سے بیٹھا اپنے امریکہ کے بھائی کو اس ذریعے سے دیکھ رہا ہے تو کبھی پریشان نہ ہونا، تو اتنا کہہ دینا ذرا میری بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، میرا نبی کھڑا زمین پہ ہے اور زمین پہ کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں، فرمایا لوگو میں کھڑا یہاں پر ہوں اور اپنے جنت کے اندر حوض کوثر کو یہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں۔ اور مسلم کی حدیث مبارکہ ایک دن حضور مصلی پہ کھڑے تھے، ذرا قدم کو آگے بڑھایا، ہاتھ کو فضا میں بلند کیا، پھر واپس کھینچ لیا، پھر واپس جب کھینچا صحابہ نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آج نماز میں تھوڑا آگے گئے، اپنا ہاتھ اوپر کیا، معاملہ کیا تھا؟ فرمایا صحابہ مصلی پہ کھڑا تھا تو جنت میری آنکھوں کے سامنے تھی، میں زمین پہ کھڑے ہو کے جنت کو دیکھ رہا تھا، اور میں چاہتا تو جنت کے خوشے توڑ کے لاتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے پھر بھی ختم ہونے کو نہیں آتے۔ یہ کمالات ہیں اللہ نے میرے نبی کو دیے۔ آج لیزر شعاؤں کا بڑا دورہ ہے، بڑے سے بڑا آپریشن ان شعاؤں کے ذریعے سے وہ تو پھر بھی نظر آتی ہیں۔ ایک وقت آیا مکہ کی سرزمین پہ میرا نبی کھڑا ہے اور مکہ کے کافر کہتے ہیں محمد سچا نبی ہے، تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا، حضور کی انگلی اٹھتی ہے، اور امام غزالی نے لکھا یہ جو پنجہ ہوتا ہے نا، سلام لیا کرو لوگوں سے، نیکوں کے ساتھ مصافحہ کیا کرو، ہاتھوں سے شعائیں نکلتی ہیں جن کا اثر دوسرے پہ پڑتا ہے، نیک سے سلام بھی لے گا تو اس کی نور کی برکت اللہ تیرے سینے میں منتقل فرمائے۔ امام غزالی نے لکھا کہ یہ سلام کا فائدہ ہوتا ہے مصافحہ کا، یہ اندیکھا نور انسان کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور حضور نے جب انگلی کا اشارہ کیا، کھڑا میرا نبی زمین پہ ہے، ان شعاؤں میں وہ کمال ہے کہ انگلی ادھر سے ہلتی ہے، یہ تو نبوت کا کمال تھا نا، بعد میں میرا نبی ابھی پنگوڑے میں ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کی انگلی ہل رہی ہے، اور میں نے جب پیچھا کیا تو دیکھا جدھر جدھر نبی کی انگلی جا رہی ہے چاند دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اور ایک اور بات، آج طب کی دنیا بھی بہت کمال کو پہنچ چکی، بڑے بڑے جدید علاج آگے، بائی پاس ہوتا ہے، بندہ پہلے پھڑکتا مر جاتا تھا، اب دل نکالو، عارضی قلب کا رابطہ بحال کرو، آپریشن کرو، یہ سب معاملہ۔
بندے کو تو ہوش نہیں ہوتی، یہ بھی ایک طب کا کمال ہے۔ تو جب شب معراج آئی نا تو میرے نبی فرماتے ہیں مجھے حرم کعبہ میں لایا گیا، میرے سینہ اقدس کو شق کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، اسے سونے کے تشت میں رکھا گیا، اسے چیرا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، اور محمد سارا منظر خود دیکھ رہا ہے۔ اہل محبت نے ایک بڑا پیار کا جملہ یہاں کہا ہے، کہتے ہیں دل دھڑکتا ہے تو زندگی ہے، انجی ہے نا، دل دھڑکتا ہے تو زندگی، دھڑکن رک جائے تو زندگی ختم۔ یہ کیا ہوا؟ قلب اطہر باہر ہے، زندگی پھر بھی چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں بات یہ ہے ساری کائنات کے لوگ زندہ رہنے کے لیے دل کی دھڑکنوں کے محتاج ہیں، میرے خدا نے مصطفیٰ کو دل کی دھڑکن کا بھی محتاج نہیں رکھا، بلکہ ساری کائنات کے دلوں کی دھڑکنیں محمد کے وسیلہ کی محتاج ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے جب میرے نبی اٹھے پلٹ کے آئے تو کنڈا، اب بولو یار، کنڈا، بستر، پانی تازہ ہے۔ کیا وجہ ہے یہ؟ فرماتے ہیں میرا نبی ہے جان کائنات، جان نکلتی ہے یہاں ہے تو یہاں رک جاتا ہے، بندہ ایسے لیٹا ہے تو ہاتھ اٹھا کے ایسے نہیں کر سکے گا، جان ہے تو حرکت ہے۔ میرے رب نے میرے نبی کو جان کائنات بنایا۔ جب میرا مصطفیٰ کعبہ قوسین کی منزلوں پہ گئے، جان نکلی، کائنات رک گئی، مصطفیٰ پلٹ کے آئے، جہاں کنڈا تھا وہاں سے آگے کر دیا۔ اور اگر آج کوئی کہے بابا جی ہم تو تھے تو 1.5-2 سال کے اندر حج کر کے آتے تھے، آج تو یہ ہے ادھر اسلام آباد سے بندہ گھر نہیں پہنچتا اور ادھر سے فون آ جاتا ہے جی بچہ میں پہنچ گیا ہوں کعبہ شریف، میں پہنچ گیا ہوں مدینہ شریف۔ آج تیزی آ گئی، کوئی کہے اتنی تیز رفتاری، کوئی تو تمہارے نبی کا کمال، تو اسے وہ ایک معراج ہی میرے رب نے ایسی بنا دی ہے نا کہ بہت ساری دنیا خدا کی قسم ترقی کرتے 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 جب کمال کو پہنچے گی تو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے نظر آئے گی۔ حضور کی سواری کی نگاہ جہاں اٹھتی ہے وہاں پہلا قدم ٹکتا ہے، اور وہاں سے اور ایک یہاں بڑی ایک لذت کی ایک بات کی ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس سے حضور گزرے، تو جو ہے حضرت موسیٰ، اور فرمایا میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ کھڑے ہو کر مجھ پہ سلام پڑھ رہے تھے، یہ میں سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور پھر میرے نبی جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو موسیٰ ویلکم ویلکم کہنے والوں بھی موجود تھے، مرحبا خوش آمدید کے نعرے بھی لگا رہے تھے، وہاں صفوں میں بھی موجود تھے۔ اب ایک بندہ آپ کو للہ موڑ پہ نظر آئے، پھر آپ چوک محمدیہ پہنچے تو وہ بندہ آگے کھڑا ہوا ہو تو اس کی سپیڈ آپ سے تیز ہوگی، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی آپ سے پہلے پہنچا، تبھی پہنچا جب اس کی سپیڈ آپ سے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ موسیٰ کو ادھر بھی دیکھا، موسیٰ کو آگے مسجد اقصیٰ میں بھی دیکھا، اور میرے نبی درمیان میں روکے بھی نہیں، یہ کیسے تیزی آ گئی؟ تو علماء نے ایک بڑے نقطے کی بات بیان کی ہے، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جس رفتار سے گئے تھے وہ نبوت کی رفتار تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ نبوت کی رفتار تھی، اور میرا نبی اپنی رفتار سے نہیں جا رہا تھا، میرا نبی براق کی رفتار سے جا رہا تھا۔ اور اگر میرا نبی اپنی رفتار سے جاتا تو پھر کیا مجال تھی کہ موسیٰ میرے نبی سے آگے پہنچ جاتے۔ یہ اللہ نے میرے نبی کو ہر جہت سے باکمال بنایا، اور خدا کی قسم قیامت تک کا کوئی ایسا کمال ہو نہیں سکتا جو اللہ نے میرے نبی کو پہلے نہ دیا ہو، اس لیے کہ خدا نے میرے نبی کو خاتم النبیین کا تاج پہنایا تھا، اور موصوف جو نبوت کا دعوے دار ہے، نہ بدن سے پورا، نہ عقل سے پورا، نہ علم میں پورا، خدا کی قسم یہ نبوت کا مقابلہ کیا کرے گا؟ یہ تو رسول اللہ کے غلاموں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر میرے علی کو اس نے کہا تھا نا آ جاؤ مقابلہ کر لو، تم بھی تفسیر لکھو میں بھی لکھتا ہوں، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، تو بھی لکھے میں بھی لکھوں،
قلم تو بھی رکھ، قلم میں بھی رکھتا ہوں، جس کا قلم خود اٹھ کے لکھنا شروع ہو گیا وہ سچا ہے۔ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں نے بس ایک بار اسے دیکھا ہے۔ جیسے علامہ لیک صاحب پڑھ رہے تھے نا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور رکھیہن مد بریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچی آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جے شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما احسنہ کا، ما اکمالہ کا۔ وہ کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ رکھی کتھے جاڑیاں۔ کہا میں نے ایک بار محمد کو دیکھا ہے، میں محمد نہیں ہوں، نبی نہیں ہوں، اس نبی کا غلام ہوں۔ اس چہرہ انور کو ایک بار خواب میں دیکھا ہے۔ تو بھی قلم لکھ رکھ دے، میں بھی قلم رکھ دیتا ہوں۔ جس کا قلم لکھنا شروع ہو گیا وہ سچا ہے، خدا کی قسم فبہت الذی کفر، کفر پا گیا۔ اللہ نے میرے علی کو فتح یابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ کبھی ان سے پوچھو تو صحیح تمہارا مرزا ہے کیا؟ کبھی کہتے ہیں مسیح موعود ہے، کبھی کہتے ہیں وہ مہدی بن کے آیا، کبھی کہتے ہیں کتب بن کے آیا۔ اور یاد رکھو نبوت کے درجات نہیں ہیں، نبی پہلے دن سے نہیں کرتا ہے۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے جسے حاصل کیا جا سکے کہ جی میں پہلے تو جاہل تھا، پھر میں عالم بنا، پھر میں عالم سے ولی بنا، پھر میں ولی سے کتب بنا، پھر میں کتب سے غوث بنا، پھر میں غوث سے مسیح موعود بنا، پھر میں امام مہدی بنا، پھر میں نبی بن گیا۔ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ لعنتی ہے۔ نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، نبی کبھی تدریجاً نبی بنتا۔ اور یہ ہم نے ایک دفعہ ایک کورس کیا تھا فیصل آباد کے اندر، یقین کیجئے میں ایمانداری کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کانوں کے ہاتھ لگائیں، ان سے بڑا خدا کا گستاخ کوئی نہیں ہے۔ صرف ہم چارمنگ دیکھتے ہیں نا اور چلے جاتے ہیں، جی جنازہ بھی پڑھ لیا، الیک سلیک بھی کر لی، وہ بیلی جو ہے وہ تیرا کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے تیرا نبی کی ذات کے ساتھ؟ اگر تو اپنی دوستی نبھانے کے لیے اس کے جنازے میں چلا جاتا ہے جو رسول اللہ کا بے ادب اور گستاخ ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے۔ ایک عیسائی سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، پتہ ہے عیسائی ہے، یہ پڑھتے مسلم کی حدیثیں ہیں، پڑھتے بخاری کی حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں کو پڑھ کر عام بندے کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے اب آپ اپنے عقیدے کی درستگی کیجئے۔ میرا نبی تمام نبیوں میں سے اعلیٰ، اور اسی اعلیٰ ہونے میں سے اللہ نے ایک شرف یہ بھی عطا فرمایا ہے، جب میرے نبی کو نبی بنا کر بھیجا تو اللہ نے میرے نبی پر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ صلاحیتیں عمر کے اندر موجود تھیں کہ عمر کو نبی بنایا جاتا، لیکن فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ اس لیے احباب گرامی اپنے عقیدے کو حضور کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ حضور کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے محبوب کے جو فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، انہیں اپنی زندگی میں اپنی حرز جان بنائیے، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور خدا کے لیے اپنے عقائد کی طرف بھی تھوڑا تھوڑا توجہ دیا کیجئے، تاکہ کوئی ایویں باہر سے آ کر حملہ آور ہو کر کہیں ہمارے عقیدے کو برباد نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا